مودی اور اس کی فوج 100 مرتبہ بھی جام کیا ہوئے تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ گاندھا موتر پیمن والے وہ کیسے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو آب زمزم پینے والے ہیں؟ اور پھر پیشاب پینے سے کون سی طاقت ملتی ہے؟ یہ تو اسلام ہے جو ایسا پاورفل ہے کہ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، اور مسلمان کو بھی یہ ایسی پاور دیتا ہے کہ جس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صحاستہ والے ہیں ان کے گاؤں کے اندر مسلمان فوجیں داخل ہوئیں تو ان کے مرد مسلمان فوجوں کو آتا دیکھ کے بھاگ گئے تھے۔ یہ اسلام کی پاور ہے، یہ مسلمان کی پاور ہے۔ پھر اس گاؤں کے اندر صرف بچے اور عورتیں رہ گئیں۔ اب مسلمان کہنے لگے کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، لیکن وہ مسلمان تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ ادھر جناب یہ بدبخت جو اسرائیلی اور یہودی ہیں، یہ کدھر ہے جناب اقوام متحدہ کی بات ماننے والے؟ انہوں نے تو فلسطین کے اندر نہ عورتیں دیکھی نہ بچے دیکھے، بلکہ سب کے اوپر بم مارتے رہے، حتیٰ کہ اسپتالوں کے اوپر بھی بم مارے اور فلسطین کو پکڑ کر کے تباہ کر دیا۔ کدھر گئی وہ اقوام متحدہ کی تنظیمیں جو کتے اور بلیوں پر جناب تنظیمیں بنایا کرتی تھی، ان کے حقوق لوگوں کو بتایا کرتے تھے؟ آج انسانیت کے حقوق بھول گئے۔ میں تو کہتا ہوں ان تمام تنظیموں کو پکڑ کر کے تو جدھر ابو جہل کو دفن کیا گیا نا جس کنویں کے اندر، ادھر ان کو بھی دفنا دینا چاہیے۔ یہ کون سے امن عامہ کی بات کرتے ہیں؟ یہ کون سے ظلم کو ختم کرنے والے ہیں جو جناب صرف یہودیوں کو نہیں روک سکے بلکہ امریکہ تو ساتھ مل کر کے گنڈا گردی کرتا رہا۔ ادھر جس وقت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گاؤں کے اندر صرف بچے اور عورتیں رہ گئیں تو مسلمانوں نے کہا اب ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے منع فرما دیا ہے، کھیتیوں کو اجاڑنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کی پاور ہے۔ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت 6 ستمبر 1965 کو یہ انڈیا، یہ مودی، ان کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جناب حملہ کریں اور پھر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں؟ 6 ستمبر 1965 کو جس وقت بھارت نے راتوں رات 2:30 بجے تقریباً جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیا پاکستان پر، تو تمام مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا کر کے یکدم اکٹھے ہو گئے اور پھر پاکستانی فوجوں نے ایسی جوابی کارروائی کی کہ انڈیا کے 600 ٹینک تھے اور جناب 20,000 فوجی، 17 دن یہ جنگ جاری رہی۔ مسلمانوں نے ایسا جواب دیا کہ انڈیا کو شکست فاش ہوئی۔ آج تک ان کی نسلیں، بلکہ قیامت تک ان کی نسلیں اس شکست کو یاد رکھیں گی۔ یہ اسلام کی پاور ہے، یہ مسلمانوں کی پاور ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی کہ جناب مسلمانوں کے پاس پہلے سے بڑا اسلحہ موجود تھا کہ اب انڈیا حملہ کرنے لگے تو ہم تیاری کر کے بیٹھے تو جواب دیا، بلکہ مسلمانوں کے پاس یہ اسلام کی پاور تھی۔ یہ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ اپنی پاکستانی فوجوں کو کہ آپ فلسطین کی حفاظت کے لیے چل پڑیں، آپ کشمیر کی حفاظت کے لیے چل پڑیں، آپ ملک شام کی حفاظت کے لیے چل پڑیں۔ یہ اسلام ہے جو ایسی پاور رکھتا ہے کہ دشمن کے اوپر رعب قائم کر دے گا اور ان کی صفوں کو اکھاڑ دے گا اور مسلمانوں کو اللہ کے فضل اور کرم سے فتح عطا فرما دے گا۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔